السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہی ان کی اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا، یعنی ایک دین اسلام پر۔ جیسا کہ زمانہ آدم علیہ السلام میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ زمانہ نوح علیہ السلام تک ایک دین پر رہے، پھر اختلاف ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترتے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ عہد حضرت ابراہیم سے سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، یہاں تک کہ عمرو بن یحییٰ نے دین کو متغیر کیا۔ اس تقدیر پر الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ ایک دین پر تھے، یعنی کفر پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تو بعض ان سے ایمان لائے، اور بعض علماء نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ لوگ اول خلقت میں فطرتاً سلیمہ پر تھے، پھر اس میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرتاً سے فطرتاً اسلام مراد ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے خلاف برہان قوی قائم ہوتی ہے اور وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس برہان قوی کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دلیل لاؤ اور دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطہ میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابل اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بالخصوص قرآن کریم معجزہ عظیمہ ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں، اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ تقریر کا جواب یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اور اس پر قائم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا ظاہر ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ حضور ان میں پیدا ہوئے اور ان کے درمیان بڑے پلے بڑے، تمام زمانہ حضور ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ استاد کی شاگردی کی۔ یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی برہان ہے، اور جب ایسی قوی برہان قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو یہ امر غائب ہوا، اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے، نازل فرمانے یا نہ فرمانے سے نبوت ثابت ہو چکی، اور رسالت کا ثبوت قاہرہ معجزات سے کمال کو پہنچ چکا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا، جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، استغفر اللہ، یہاں تک کہ قریب ہلاکت کو پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئی۔ اگرچہ اس تکلیف راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی، اس پر شکر لازم تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ پند پذیر نہ ہوئے اور فساد اور کفر کی طرف پلٹے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ تمہیں قطع مسافت کی قدرت دیتا ہے، خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہو، اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو۔ وہ تمہیں خشکی اور تری دونوں میں اسباب سیر عطا فرماتا ہے۔